اہل بیت کتاب کی روشنی میں، اہل بیت سنت کی روشنی میں کن کو کہا جاتا ہے؟ اور اس سے زیادہ اہم ترین بات ہمارے عنوان کی یہ کہ اہل بیت اور باقی افراد میں جو فرق ہے، باقی افراد قابل احترام ہیں مگر قابل اطاعت صرف اہل بیت ہیں۔ احترام اور ہے، اتباع اور اطاعت اور ہے۔ احترام میں تہذیب ہے، اتباع میں تطہیر ہے۔ احترام میں انسانیت ہے اور اتباع میں معراج انسانیت ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ احترام میں عصمت شرط نہیں ہے۔ میں اپنے والد کا احترام کروں، والد معصوم ہوں یا معصوم نہ ہو، احترام تو لازم ہے۔ میں اپنی والدہ کا احترام کروں، والدہ معصومہ ہوں کہ معصومہ نہ ہو، احترام واجب ہے۔ میں اپنے اساتذہ کا احترام کروں، وہ معصوم ہوں کہ نہ ہو، احترام واجب ہے۔ احترام اور ہے اور اتباع اور اطاعت اور ہے۔ اہل بیت کو سب مان رہے ہیں، فرق یہی ہے کون معصوم مان رہا ہے، کون غیر معصوم مان رہا ہے۔ وہ احترام کر رہے ہیں، ہم اتباع کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ ہماری ان مجالس کا مقصد کہ اہل بیت کی عظمت کو تمام تر انسانوں کے لیے مقام اطاعت پر پہنچایا جائے کہ اہل بیت معصوم تھے، معصوم ہیں اور معصوم رہیں گے۔ کتاب خدا کی روشنی میں اہل بیت صاحب علم تھے، صاحب علم ہیں، صاحب علم رہیں گے۔ جب ان کے غلام ایسے ہوں تو پھر امام کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ اہل بیت شجاع تھے، شجاع ہیں اور شجاع رہیں گے۔ جب ان کے نشان کی شبیہ اٹھانے والے ایسے ہوں تو خود اہل بیت کے علمدار کیسے ہوں گے؟ تو ایک کے بعد اس لیے کہ سامراج کی تو کوشش ہے کہ اختلاف اور افتراق کو بڑھایا جائے، اہل بیت کے چاہنے والوں کی کوشش ہے کہ اتحاد کو بڑھایا جائے۔ اللہ اکبر۔ اتحاد کا پیغام لفظ کتاب اور سنت میں اہل بیت کی شخصیات کے لحاظ سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ پہنچاتا چلوں گا۔ کل آپ کی خدمت میں بات وہاں تک پہنچی تھی کہ خدا بتائے گا، مصطفیٰ بتائیں گے کہ ان کے اہل بیت کون ہیں۔ ایک نسب ہے، ایک سبب ہے۔ نسب جسے خدا بناتا ہے، سبب جسے انسان بناتا ہے۔ نسب ٹوٹتا نہیں، سبب ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سبب کی عزت اپنے مقام پر، نسب کا احترام اپنے مقام پر۔ خدا کے بنائے ہوئے رشتے اور ہیں، انسان کے جوڑے ہوئے رشتے اور ہیں۔ انسان کے جوڑے ہوئے رشتے انسان کے علم کے ساتھ چلتے ہیں، خدا کے جوڑے ہوئے رشتے خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور اسی اعتبار سے آج دل چاہتا کہ آپ کی خدمت میں دو ازواج مطہرات کا نام لے کر اہل بیت کا تعارف سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے کرا۔ دیکھیے، اس سے پہلے کہ ہم لفظ اہل بیت پر دو ازواج مطہرات کی شخصیات کا نام لے کر روایات کو پڑھیں، لفظ اہل پر جملہ سن لیجئے، بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ لفظ اہل البیت، اہل البیت جیسے اہل کتاب، اہل ذکر، اہل علم۔ اہل علم کا مطلب علم رکھنے والے، اہل کتاب کا مطلب کتاب خدا کو ماننے والے، اہل ذکر کا مطلب یاد خدا کو سمجھنے اور پہچاننے والے، یا ذکر سے مراد اگر قرآن ہو تو قرآن کو سمجھنے اور جاننے والے۔
تو لفظ اہل کا ترجمہ یہاں پر اس طرح سے ہوا، اہل مجلس، مجلس والے، اہل البیت، گھر والے۔ لیکن اہل کا ایک ترجمہ اس سے اور بلند ہے۔ اگر آپ اندازہ کریں، اہل کا ترجمہ اہلیت سے ہے، یعنی صلاحیت سے ہے۔ اس میں مجھے نسبت کی بات نہیں کرنا، صلاحیت کی بات کرنا ہے۔ مجھے ثابت کرنا ہے کہ میں اہل قلم ہوں، مجھے ثابت کرنا ہے کہ میں اہل کتاب ہوں، مجھے ثابت کرنا ہے کہ میں اہل علم ہوں، مجھے ثابت کرنا ہے کہ میں اہل ذکر ہوں۔ تو مجھے ثابت کرنا پڑے گا تب اہل ہوں گا، اگر ثابت نہ کر سکا نا اہل ہو جاؤں گا۔ اور آپ تو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں نا اہل ہونا بھی ایک برائی ہے، رشتے ختم نہیں ہوتے مگر نا اہل پھر بھی ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے سورہ مبارکہ ہود میں آئیے، اور سورہ مبارکہ ہود کی 2 مسلسل آیتیں۔ نادى نوح ربه فقال ربی ان ابنی اہلی، حضرت نوح نے، آیت نمبر 45، حضرت نوح نے اپنے پروردگار کو زور سے پکارا۔ نادا کہتے ہیں زور سے پکارنے کو، ندا دینے کو۔ نادا نوح ربہ، نوح نے اپنے پروردگار کو زور سے پکارا تو کہا فقال ربی، کیا کہا نوح نے؟ اے پروردگار، ان ابنی من اہلی، بے شک پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور بے شک پروردگار تیرا وعدہ تو برحق ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 45 کا جواب خدا نے آیت نمبر 46 میں دیا۔ عجیب جملہ ہے، فقال یا نوح انہو لیسا من اہلک۔ حضرت نوح نے اس جوان کے 2 رشتے بیان کیے، ایک بیٹا ہونا، ایک اہل ہونا۔ بیٹا ہونا خدا کی طرف سے تھا، اہل ہونا اپنی صلاحیت کی بنیاد پر تھا۔ اگر ہر بیٹا ہر نبی کا اہل ہوتا تو خدا اس سے انکار کیوں کرتا؟ خدا کہتا ہے فقال، خدا نے جواب کیا دیا، یا نوح انہو لیسا من اہلک۔ کمال یہ ہے کہ خدا نے بنویت سے انکار نہیں کیا کہ بیٹا نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ بیٹا تو ہے تمہارا اہل نہیں ہے۔ کیوں اہل نہیں ہے؟ کیا شکل نہیں ملتی؟ کیا عادتیں نہیں ملتی؟ کیا بود و باش نہیں ملتی؟ کیا نہیں ملتا؟ بیٹا ہے اور اہل نہیں ہے۔ اب غور کیجئے گا، اردو کا اہل اور ہے، عربی کا اہل اور ہے۔ جب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اپنے گھر کی تقریب میں بلانے کے لیے تو میں لکھتا ہوں کہ جناب زیدی صاحب بمائے اہل و عیال۔ اب مجھے بتائیں اس اہل و عیال میں کیا آپ کا بیٹا شامل ہوگا یا نہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔